الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ الحمدللہ ہماری افواج نے بھارت کو ایسا سبق سکھایا کہ جس کو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ ہماری افواج نے بنیان مرصوص کا آپریشن کا آغاز کیا گیا، اور بنیان مرصوص قرآن مجید فرقان حمید کا قطعی اعلان ہے۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوا کہ جب صحابہ کرام آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، جب صحابہ کرام ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے، تو اللہ رب العالمین کی آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوا اور فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے محبوب عمل قتال فی سبیل اللہ ہے۔ جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جہاد کرے، یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے بہترین عمل ہے۔ لہذا بھارت کو ہماری افواج نے وہ کر کے دکھایا، ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گے، اور ہم سب کو ہماری افواج پر فخر ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب مل کر اپنے افواج کی شان و بشان کریں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بلوچستان میں کوئٹہ کی سرزمین پر جالاوان عوامی پینڈال جناب میر شفیق الرحمان میگل صاحب کی جانب سے یہ یوم تشکر پاکستان ریلی نکالی گئی ہے۔ ہم ان کی کابینہ کو، ان کی ساتھیوں کو عقیدت خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بلوچستان کی اس مخدوش حالات میں پاکستان کے جھنڈے کو اٹھا کر پاکستان کے دشمنوں کو پیغام دینا ہے کہ بلوچستان کے پشتون اور بلوچ افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ بلوچستان کے پشتون اور بلوچ پاکستان کے ساتھ ہے۔ بلوچستان کے پشتون اور بلوچ انڈیا کے خلاف جہاد کا اعلان کرتے ہیں، جیسے ہمارے پاک فضائق شاہینوں نے انڈیا میں 26 جگہ پر ان کو ہٹ کر کے مودی کو اپنا باپ کا نام ہی بولا گیا۔ ہمیں افواج پاکستان پر فخر ہے، ہمیں اپنے شاہین بازو پر فخر ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بلوچستان کے لوگ ایٹم بم سے نہیں ڈرتے ہیں۔ بلوچستان کے لوگ جب پاکستان پر کوئی مشکل آتا ہے تو بلوچستان کے پشتون اور بلوچ سب سے اول میں ہوتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، انڈیا نے جو غلطی کر کے ہماری سرزمین پر جو بزدلانہ حملہ کیا، رات کی تاریکی میں بمبیوں کی طرح ناکام حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ افواج پاکستان جنرل عاصم منیر صاحب نے جس طرح ان کو دندانی شکست جواب دیا، منہ توڑ جواب دیا، مودی کے بھارت کے آنے والے 20 نسل یاد رکھے گی۔ میرا عزیز ساتھیوں، انشاءاللہ العزیز کشمیر آزاد ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ انڈیا کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کا وقت ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں پاکستان کے تمام عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اتحاد اور اتفاق مضبوط ہو کر افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ اپنی حفاظت سرحدوں کی حفاظت کریں گے۔ ورکر میر شفیق الرحمان میگل کے چالو، آج کی اس لمبی دھوپ میں آپ لوگوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا۔ یقیناً ایک
خوشی کا دن ہے، اپنے افواج پاکستان کے تشکر کا دن ہے۔ دوستو ساتھیو، یہ مئی کا مہینہ، میں تو کہتا ہوں اس کو خوشی کا مہینے کا نام دیا جائے، کیونکہ 28 مئی کو ہم ایک ایٹمی قوت کے طور پہ ابھرے تھے۔ 28 مئی کو ہم یوم تکبیر کے لحاظ سے مناتے تھے، پھر تاریخ اور پلٹ دی۔ 10 مئی کا دن وہ دن جب ایک دشمن نے پاک فوج اور دھرتی کے جہالوں کو للکارا، صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ صبح صادق بنیاد مرصوص کے نام سے ایک سیسے پلائی ہوئی دیوار کی مانند پاک فوج کے جہالوں نے، ہمارے شاہینوں نے بارڈر پار انڈیا کو، دشمن کو وہ سبق دکھایا کہ ان کی نسلیں بھی یاد کریں گی۔ بڑا فخر تھا انہیں چندے سے کیے ہوئے رافیلز پر، بڑا فخر تھا انہیں اپنے S-400 پر کہ جی میرا فضا جو ہے محفوظاتوں میں ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ماؤں کے جہالوں کو، انہوں نے اپنے وصیت نامے دستخط کر کے نکلے، جو 3 ہمارے پائلٹس ایئر فورس کے، یقین جانے وہ یہاں سے پرواز کر گئے تو واپس آنے کے لیے نہیں کیے تھے، لیکن الحمدللہ بھارت کے اندر، بھارت کے فضاؤں میں گھوم کر ان کے راڈار سسٹم کو تحس نحس کیا، ان کے رافیل دوسرے میزائل سسٹم کو جام کر کے اپنے آپ کو فضاؤں کا، اپنے آپ کو فضاؤں کا بادشاہ کر کے واپس آ گئے کہ فضاؤں کے بادشاہ یہی شاہین ہے، وہ جو ہے گائے کے پیشاب پینے والے نہیں۔ ساتھیو دوستو، اسی طرح بلوچستان کو ادھرتی ہے، اکثر یہاں پہ کہتے تھے جی افغانستان میں مسئلے ہو رہے ہیں ہمارے بارڈر پہ، کبھی کہتے تھے ایران پہ، ادھر سے انڈیا ہے۔ پاک فوج کو اندرونی خطرات پہ جکڑا ہوا ہے، لیکن الحمدللہ افواج پاکستان نے سب کے منہ پہ تمانچہ مارا کہ پاک فوج ناقابل تسخیر ہے۔ آج عالمی دنیا میں آپ کے افواج کی چرچے چل رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا مجبور ہے کہ آپ کے افواج کی تعریف پہ اترایا ہے۔ ساتھیو دوستو، قدم بڑھاؤ، نعرہ تکبیر۔ ساتھیو دوستو، ہمیں فخر ہے پاک فوج کی قیادت حافظ منیر احمد صاحب کر رہے ہیں، ایک ایسے شخص کے ہاتھوں میں ہے جو دلیرانہ اور فیصلہ کرنے کے قابل ہے اور دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے قابل ہے۔ ہم جالاوان امپیرل، ہمارے قائد مشرف امام مینگر اور بلوچستان کے مشہور عوام، بلوچ قوم، پشتون قوم، جتنے بھی بلوچستان میں آباد ہیں، سب اپنے افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ چیف آصف منیر صاحب نے کہا تھا کہ بلوچستان ہمارے ماتی کا جمر ہے۔ چیف صاحب، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ آج بلوچ مشہور عوام، جالاوان و امپیرل کے ورکر اسی جی جمر کی حفاظت کے لیے آپ کے شانے پشانے کھڑے ہوئے ہیں کہ آپریشن بنیان مرصوص کے دن بھی الحمدللہ اس کوئٹہ پریس کلب کے سامنے کل بھی الحمدللہ بڑی تعداد میں اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ کیا گیا تھا اپنے افواج پاکستان کے ساتھ، اور آج تو الحمدللہ جالاوان عوامی پینل کے کارکنان، ضلعی ٹیم اور مرکزی ہماری قیادت مبارکباد کی مستحق ہے۔ میں ان تمام لوگوں کے اپنے ساتھیوں کے نام نہیں لے سکتا، ان سب سے معذرت کے ساتھ میں ان سب کا تہہ دل شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج کے اس عظیم الشان ریلی کو کامیاب بنایا، اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ جو
بہادر اور دلیر افواج پاکستان سے یکجہتی کے لیے، اسی طرح شہر کوئٹہ کے لوگ، اہل بلوچستان کہ جو پورے پاکستان کے اندر جو ناراضگی کی علامت تھی، جو پاکستان کے حوالے سے ایک مشہور جملہ پورے ملک کے اندر کہا جاتا ہے کہ جی یہ ناراض بلوچ ہے اور یہ پاکستان سے ناراض ہے، پاکستان کی نظریے سے ناراض ہے، پاکستان سے علیحدگی چاہتے ہیں۔ آج جالوان عوامی پینل نے یہ ثابت کیا ہے، پورے پاکستان کو یہ پیغام دیا ہے کہ جن لوگوں کو تم ناراض بلوچ کہتے ہو، جو وہ علیحدگی کی بات کرتے ہیں، وہ چند کرائے کے قاتل ہے، دہشت گرد ہے، وہ مودی کے دلال ہے، مودی کے ٹٹو ہے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اگر پاکستان بلوچستان کے اندر بلوچستانیوں کو دیکھنا ہے تو آج کوئٹہ پریس کلب کے سامنے آئے میر شفیق الرحمان مینگل کے جانباز، جالوان عوامی پینل کے کارکنان آج افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کے لیے، یوم تشکر کے لیے، یوم تشکر منانے کے لیے آج بڑی تعداد میں موجود ہے۔ ہم نے کل بھی اپنی گفتگو میں کہا، آج پھر ہم بے بانگ دعا یہ بات کرتے ہیں کہ الحمدللہ جو افواج پاکستان نے جو کاری ضرب لگائی ہے مودی کے یاروں کو، مودی کو، اس کی فوج کو، جن طیاروں میں اس کو فخر تھا، ان طیاروں کو، جس ٹیکنالوجی پہ اس کو فخر تھا، اس ٹیکنالوجی کو جس انداز سے پاکستان کی فوج نے تہس نہس کر دیا ہے، ہمیں فخر ہے۔ الحمدللہ جیسے ہمارے میر صاحب نے کہا کہ ہماری 10 نسلیں بھی انشاءاللہ اس دن کو بھی یاد رکھیں گے، بھارت کے دلالوں کو بھی یاد رکھیں گے، مودی کی ہندوتوا سوچ کو بھی یاد رکھیں گے، اور پاکستان کے افواج کی طرف سے جو کاری ضرب لگائی گئی اس دن کو بھی انشاءاللہ یاد رکھیں گے۔ اور 10 مئی کا دن انشاءاللہ تاریخ میں سنہرے الفاظ کے ساتھ لکھا جائے گا۔ یہ شجاعت کا دن تھا، یہ بہادری کا دن تھا، یہ عزم و ہمت اور استقامت کا دن تھا کہ جو پاکستان کی فوج نے کر دکھایا ہے۔ الحمدللہ دشمن کے گھر کے اندر گھس کر جس طرح اس کے پرخچے اڑائے ہیں اور جو چیخیں اس کی یورپ اور فرانس تک، امریکہ تک اور یو ای تک اور پوری دنیا کے کونے کونے تک جس طرح اس کی چیخیں پہنچی ہے، پاکستان کی فوج کے سپہ سالار اور دیگر جو ہمارے فضا کے بادشاہ، جو ہمارے ایئر فورس ہے، وہ جن کے حوالے سے اقبال نے کہا تھا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ یہ جو شاہین ہے پاکستان کا فخر ہے، یہ جو شاہین جو وصیت کر کے نکلے تھے یہ پاکستان کا فخر ہے، یہ پاکستان کے بچے بچے کا فخر ہے، یہ بلوچستان کی ہر ماں کا فخر ہے، ہر بہن کا فخر ہے، ہر بچے کا، ہر بوڑھے اور ہر جوان کا فخر ہے کہ جس طرح انہوں نے اہل پاکستان کے قلب کی ترجمانی کی، جس طرح سے انہوں نے اہل پاکستان کے جذبات کی ترجمانی کی، پاکستان کے نظریے کی ترجمانی کی، اور جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے اس پاکستان کو بنایا، اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان آج ناقابل تسخیر بن چکی ہے۔ اور یہ صرف نعرے دعوے اور تقریروں سے نہیں بلکہ عملی میدان کے اندر بھی الحمدللہ پاکستان ناقابل تسخیر بن چکا ہے، ناقابل شکست بن چکا ہے۔ انشاءاللہ اس پاکستان کے جھنڈے کو، اس سبز ہلالی پرچم کو جس طرح جالوان عوامی پینل نے سر بلند رکھا ہے، ہم انشاءاللہ قوم سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مستقبل میں اس بلوچستان کے مستقبل کو روشن اور تابناک بنانے کے لیے انشاءاللہ جالوان عوامی پینل بنیادی طور پہ انشاءاللہ بھرپور انداز میں، سیاسی انداز میں انشاءاللہ اپنے پورے دائرہ کار کو انشاءاللہ بڑھانے کی، منظم کرنے کی اور جد و جہد کو آگے بڑھانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور پاکستان کو، بلوچستان کو مضبوط، مستحکم اور توانا انشاءاللہ بنانے کی
پوری جدوجہد اور پوری کوشش کریں گے۔ میں آخر میں میڈیا کی تمام اپنے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مختلف چینلز کے جو لوگ ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سیکیورٹی فورسز کی جو سیکیورٹی پہ یا افسران یہاں پہ تعینات ہیں، انہوں نے جس انداز سے اس ریلی کو سیکیورٹی، ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنے قبائلی معتبرین کا، چالوان عوامی پینل کے مرکزی قیادت کا، میں اپنی کوئٹہ کی ضلعی ٹیم کا اور تمام صحافیوں کا، تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پاکستان قائم ہونے کے لیے بنا تھا، پاکستان زندہ رہنے کے لیے بنا تھا، تابندہ رہنے کے لیے بنا تھا، اور انشاءاللہ تا قیامت پاکستان آباد رہے گا، شاد و آباد رہے گا، توانا رہے گا، تابندہ رہے گا۔ وہ جو شاعر نے کہا کہ خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، اور یہاں جو پھول کھلے وہ ہمیشہ کھلا رہے، یہاں خزاں کو اترنے کی بھی مجال نہ ہو، اور خدا کرے کہ میرے ہر ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو اور زندگی بوال نہ ہو۔ پاکستان